السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SGH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 2-3 ایشوز پہ بات کریں گے. تو عمران خان صاحب نے کل جو بتایا ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے غلطی تسلیم کی کہ جناب باجوہ کو دینا ایکسٹینشن بہت بڑی غلطی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو KP کے انہوں نے ممبران سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو ڈائلاگ کی آفر کو اس کو غلط سمجھا گیا، اس پہ بات کریں گے. اور اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں ان کی آپٹکس کیا ہیں ابھی تک، اور کیا وہ ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا شو ہوا ہے کہ انہوں نے کسی کی سائڈ لینے کی کوشش کی ہے. لیکن دوسری طرف جو سیاستدان ہیں ان کے کیا گلے شکوے ہیں. اب تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی گلہ شکوہ کر دیا عمران خان صاحب کے بعد، اور انہوں نے جواب بھی ادارے سے مانگا ہے، نہ کہ جناب باجوہ سے مانگا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. سب سے پہلے ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ دینا بہت بڑی غلطی تھی. ہمیشہ عموماً ہمارے یہاں جو ہے وہ غلطی کا احساس بڑی بعد میں ہوتا ہے ایکسٹینشن. حالانکہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جس وقت جنرل کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی تو ان کا ایک پورا جملہ مجھے یاد ہے. انہوں نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ جنرل باجوہ، یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ بھی جنرل باجوہ اپنا جنرل کیانی کے بغیر ادارہ نہیں چل سکتا، یعنی وہ اتنے انیویٹیبل کیوں ہیں ادارے کے لیے. تو یہ ان کی سوچ تھی. اس کے بعد بھی عموماً کہتے رہتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے، شخصیت مضبوط نہیں ہوتی. لیکن اس وقت یہ ماننا کہ ایکسٹینشن کیوں دی تھی. لیکن یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر ان کو دوبارہ آفر کی تھی، دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ کامران خان کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ موجودہ سیٹ اپ جب تک نئی حکومت نہیں چلتی تو موجودہ آرمی چیف اس کو کنٹینیو کریں. یہ تو ہے، یہ تو ایک تھوڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح مولانا نواز شریف صاحب پہ جو تنقید کرتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ نہ اس کو لگائیں یا ان کی مشاورت شامل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تاحیات آپ بن جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جب احساس آپ کو اس کے فوراً بعد ہو گیا تھا تو پھر حالانکہ اگر یہ والی بات نہ ہو کہ انہوں نے تاحیات کی تھی تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے 2019 میں جس وقت ایکسٹینشن دی تھی اس ٹائم انہوں نے ماحول اس طرح کا بنا دیا تھا کہ دیکھیں یہ چیزیں بھی کرنی ہیں، یہ کرنی ہے، تو میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. میں بھی حکومت میں نیا آیا تھا تو مجھے اس کے اوپر کرنا پڑا، یہ فیصلہ کرنا پڑا. وہ اپنی جگہ ہے کہ آپ نئے تھے حکومت میں، سارا کچھ تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بعد میں آفر کیوں کی گئی. ایک یہ. دوسرا، عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ KP کے اس میں، کیونکہ جو ان کی مذاکرات کی آفر تھی اس کو بڑا کمزور سمجھا گیا، اس کو بڑا دیکھا گیا کہ پتہ نہیں شاید عمران خان صاحب وکٹ پہ چلے گئے ہیں یا کیا ہے. تو انہوں نے کل کھل کے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس کو کمزوری سمجھا گیا یا اس کو غلط لیا گیا دوسری طرف سے، کیونکہ انہوں نے آگے سے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. کل وہ خواجہ سعد رفیق وغیرہ نے جنہوں نے ٹاک بھی کی تھی. تو اس کے اوپر اب اس میں پریکٹیکل دیکھنا یہ ہے پریکٹیکلی کہ آپشن کیا ہے اس وقت. حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ سوائے اس کے ویٹ کرے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، سویاں توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے. حکومت کے پاس ایک اور آپشن ہے، جس طرح میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب کوئی دغا دے جائیں، انہیں دھوکہ دے جائیں. اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بیٹھ کے اب تو وہ صحافی جو حکومت کی بغلے میں جاتے ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب اگر کرواتے ہیں، آئین میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، تو عمران خان صاحب اگر 2 صوبوں میں الیکشن کرواتے ہیں تو کروائیں. تو عملی طور پہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگلا پھر جو جنرل الیکشن ہوگا وہ پھر اسی حکومت کے تحت ہوگا جو آئے گی. تو عملی طور پہ یہ ناممکن ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کی نوبت آتی ہے تو اس کے بعد الیکشن جب بھی ہوگا وہ جنرل الیکشن کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی کہ پھر ان کو حکومت کو بوجہ مجبوری توڑنی پڑیں گی. اور ویسے بھی ایاز صادق صاحب جو آصف زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اگر الیکشن میں جانا پڑا تو ہم جائیں گے، تو یعنی ذہنی طور پہ وہ بھی تیار ہیں. اچھا، اگلا جو ایشو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی آپٹکس. اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تک آپٹکس جو نیا سیٹ اپ ہے اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح DGISPR لگایا اور جس طرح تھوڑا روٹین سے ہٹ کے کیا ہے، پھر ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائی ہیں کہ آپ زیادہ انٹریکشن نہیں کریں گے میڈیا کے ساتھ. پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ایون پروموشنز جو ہوتی ہیں ہمارے ہاں ٹکر اور بڑی بڑی بریکنگ نیوز ڈبوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی پروموشن ہوگی، اس کی ہوگی، اس کی ہوگی. انہوں نے کہا یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. تو یہ بالکل مطلب ہے کہ یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ ان کی طرف سے بالکل ٹھیک کہا گیا. اور اس میں اگر اس چیز کو واضح کر دیا جائے کہ میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن ایک تو علل اعلان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آف دا ریکارڈ. یہ سارے لیڈر بھی کرتے ہیں جس طرح.
تو اس کو بھی میرے خیال میں کم سے کم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صحافی وہاں سے نکلتے ہیں تو ہر صحافی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ قریب ثابت کر لوں, تو اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جائیں گے, اس کے اوپر ٹاک شوز میں آگے تبصرے ہوں گے, اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا آتا. پھر اس کے اوپر بعض دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا ملٹری لیڈرشپ کو اس چیز کو کلیئر بھی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں, ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, اس میں اخباروں میں غلط لگایا گیا, وہ جو میٹنگ تھی اس کا یہ مقصد تھا. تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں دوڑ لگ جاتی ہے کہ وہ بس ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ کہنے کا مطلب تھا, ہم نے یہ کر دیا. اور پھر ہمارے میڈیا میں خبر لینے, سوال پوچھنے سے زیادہ جو ہے وہ مشورے دینے کی بھی عادت ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس کو بھی رکھنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ان آپٹکس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے اعظم سعودی صاحب کے حوالے سے کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ سوچا تو یہ گیا تھا کہ نیا ملٹری جو لیڈرشپ یا نیا آرمی چیف آئے گا تو یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا اس طرح, لیکن ان کو کوئٹہ لے کے جایا گیا. تو اس کے اوپر کیونکہ انہوں نے ٹویٹ جو کی تھی وہ ظاہر ہے سابق ملٹری جو لیڈر تھے, آرمی چیف جو تھے, ان کے اوپر کی تھی. تو اس میں حکومت, اگر آپ یہ کہیں گے حکومت نے کروایا ہے, ایف آئی اے کروا رہی ہے, فلانا کروا رہا ہے, تو کیونکہ انہوں نے ٹویٹ ان کے خلاف کی تھی, تو اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا بنتا ہے آگے وضاحت دینا کسی بھی ذریعے سے. جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے مونس صلاحی صاحب کے حوالے سے, وہ کہ مونس صلاحی صاحب نے آگے جب کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ پی ٹی اے کے ساتھ دیں, تو انہوں نے تو چارج شیٹ دوبارہ باجوہ صاحب کو کرنا شروع کر دی اور ادارے کو بھی کیا کہ ادارے کو وضاحت دینی چاہیے. لیکن یہاں پہ سوال یہ اگین اٹھتا ہے کہ ایک تو مونس صلاحی صاحب پہ آپ نے اتنی جلدی یقین کر لیا ہے, مبارک ہو, کیونکہ اپنے کام کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ مونس صلاحی صاحب جو مرضی کہتے پھریں, اس وقت جو ہوا اس کے بینیفیشری کون تھے؟ عدم اعتماد لائی گئی, بینیفیشری کون ہوا؟ پی ڈی ایم, خاص طور پہ نون لیگ, وزیر اعظم ان کا بن گیا. اس وقت پنجاب حکومت کس کی بنی؟ حمزہ شہباز شریف کی. تو بینیفیشری کون تھے؟ اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آگے وضاحت کرنی چاہیے یا کرنا دینی چاہیے وضاحت. ایک تو وہ جب آپ کہتے ہیں کہ اداروں کے اوپر جب عمران خان تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں اداروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, ایک شخصیت ہوتی ہے, یہ ہے وہ ہے. اب آپ نے اداروں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ تو ادارے کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, یعنی اپنی کی ہوئی بات کے اوپر ہی انہوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں کہ نہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہے کہ جب پورے طریقے سے, بھرپور طریقے سے گنگا میں ہاتھ بھی آپ نے دھوئے, نہائے بھی آپ خود, اس سے فائدہ بھی آپ نے اٹھایا, تو اب کس منہ کے ساتھ آپ آ کے یہ والا سوال اٹھا سکتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ وہ آگے وضاحت کرنی چاہیے اور اداروں کو وہ دیکھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں, اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے تو نہیں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.